السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا کی احادیث سیکھنے، پڑھنے، سننے اور اس کی مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے، جن میں سے سب سے پہلا ادب نیت کا اخلاص ہے، پھر اس کے بعد طہارت کا اہتمام، شاباش، اس کے بعد آگے بیٹھنے کی حرص، پھر راستے میں نہ بیٹھنا، یعنی آگے بیٹھنے کے لیے راستہ بلاک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد صفوں کا خیال رکھنا، صفوں کو درست رکھنا، پھر ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور خشوع و خضوع طاری کرنا، یعنی حدیث سننے کے وقت ایک ادب کی کیفیت کا ہونا، اور اس کے بعد پھر مکمل خاموشی اختیار کرنا، کیونکہ جب انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، بولنا چھوڑتا ہے تو ہی سن سکتا ہے۔ اگر بولتے چلے جائیں تو پھر سننے میں خلل آتا ہے، اور اگر انسان سنتا نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آتی، اور جب بات سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر عمل کس چیز کا ہوگا؟ اور جب خود انسان عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو بتانے میں بھی کوتاہی ہوتی۔ ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں کہ علم کا پہلا دروازہ خاموشی ہے، علم کا پہلا دروازہ خاموشی، دوسرا اس کو غور سے سننا۔ قرآن مجید سننے کے آداب میں بھی یہی ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس میں استماع پہلے اور پھر خاموشی، یعنی خاموشی سے سنو۔ تیسرا اس پر عمل کرنا، یعنی جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں لانا۔ چوتھا اس کو نشر کرنا اور اس کی تعلیم دینا۔ لیکن ان ساری خیرات اور بھلائیوں کا آغاز ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ سننے سے، اور صرف زبان ہی کی خاموشی نہ ہو بلکہ باقی جسم کی خاموشی بھی ہو، یعنی انسان اس مجلس میں بہت زیادہ ہلے جلے نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھے، التفات نہیں کرے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسی کو دیکھے اور اسی پر توجہ رکھے۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی جسمانی خاموشی اختیار کیے ہوتے تھے، یعنی زبان تو بند ہوتی ہی تھی لیکن جسم بھی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے۔ احمد بن سنان کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی کی مجلس میں باتیں نہ کی جاتی تھی، نہ اس میں قلم تراشا جاتا تھا، یعنی پینسل شارپ نہیں کی جاتی تھی، اور کوئی ایک بھی نہ مسکراتا، یعنی پوری سنجیدگی کے ساتھ سنتے۔ اگر کوئی بات کرتا یا قلم تراشتا تو وہ ناراض ہوتے، اپنے جوتے پہنتے اور اپنے گھر چلے جاتے کہ جب تم سننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا۔ ابن نمیر بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ اس معاملے میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ سخت تھے۔ وکیع بھی اپنی مجلس حدیث میں ایسے ہی ہوتے، وکیع جو امام شافعی کے استاد ہیں، اس طرح ہوتے گویا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ نماز سے ملتی جلتی ہوتی تھی۔ نماز میں بھی انسان کیا کرتا ہے؟ خاموشی اختیار کرتا ہے، اور پھر اسٹل ساکن ہوتا ہے۔ خشوع کا ایک معنی سکون بھی ہے، سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے یا کھڑے ہوتا ہے نماز میں۔ اسی طرح اس میں خشوع کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ادب اور احترام رکھتا ہے، التفات نہیں ہوتا، اس میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا اور چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو وکیع کی مجلس ایسی ہوتی تھی جیسے لوگ کہیں نماز میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ ان کے معاملے میں کوئی ناگوار چیز محسوس کرتے تو جوتا پہن کر گھر چلے جاتے۔ ابن نمیر جو تھے وہ غصہ بھی کرتے
ڈانٹتے بھی اور ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ اس مجلس کی یہ کیفیت، یہ حالت، اس کو اس طرح لائٹلی لیا جا رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کو وہ اسی سے ریلیٹ کرتے تھے کہ صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس طرح سنا کرتے تھے. آج اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن باتیں تو انہی کی ہیں، کوئی قصہ گوئی اور لطیفے اور ہنسی مذاق کی باتیں تو نہیں، وما ہوا بالہزل. تو اس لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کچھ اور چیزوں سے بھی بچے، مثلا موبائل چیک کرنا کہ کوئی میسج تو نہیں آیا، یا میسجنگ کرنا، یا چٹوں پہ لکھ کے کسی سے بات کرنا، یا اسی طرح گھڑی دیکھنا بار بار، جس دیوار پر گھڑی اس کی طرف بار بار نظر کر کے دیکھنا، اچھا کتنا وقت باقی رہ گیا. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جمعے کے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں دین کی بات ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی، اس میں آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو سب سے پہلے پھر اس کے بعد آنے والے کے نام لکھتے ہیں. اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں، اپنا قلم رکھ دیتے ہیں، غور سے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کچھ نہیں لکھتے، کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ ڈیوٹی پر ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ ڈیوٹی کے بہانے ادھر ادھر باہر نہ دیکھیں، ریلیکس نہ کریں کہ ہم تو ڈیوٹی پر ہیں، ہم پر کلاس کے آداب جو ہیں وہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا. جب کلاس شروع ہو جائے تو اس وقت ان کی توجہ بھی کتاب پر رہے، سننے پر رہے، اور غیر ضروری طور پر ادھر ادھر موومنٹ نہ کریں. یعنی بہت سے کام نگاہیں بھی کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان دیکھے کتاب اور چلتا پھرتا رہے. اگر آپ نے کتاب بھی دیکھنی ہے تو آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، چلنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا پھر. یعنی ٹھیک ہے انسان ایک نگاہ ڈال کر آگے پیچھے مختلف چیزوں پہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے کہ کوئی ایسی ان یوزول چیز نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، لیکن اس میں بھی سکوت اور خاموشی. اور اگر کہیں گزرنا بھی پڑے تو غیر محسوس طریقے سے انسان گزرے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کے خطبے میں جب انسان توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے تو اس کا کتنا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے، اوس بن اوس ثقفی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر رہا. انشاءاللہ یہاں آپ کو جمعہ پڑھنے کا بھی موقع ملے گا، تو اس میں یہ نہیں کہ اچھا ابھی تو نماز میں کچھ وقت ہے، میں تھوڑا ٹہل لوں، باہر کچھ کھا پی لوں، گپ شپ کر لوں، ابھی تو ہے وقت، اور آخر میں آ کے جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ لے انسان اور کہ میرا جمعہ ہو گیا. نہیں، بلکہ کیا کرے، خطبے میں شروع سے حاضر رہے. پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، یعنی اگر گھر قریب ہو خاص طور پر، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب اسی لیے کہ یہ ساری چیزیں سیلف ڈسپلن سے تعلق رکھتی ہیں، اور سیلف ڈسپلن سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر توجہ رکھے، اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے روکے جن کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں دراصل نفس کی خرابی سے شروع ہوتی ہیں. جب انسان کا دل نہیں لگتا ایسی مجلسوں میں تو پھر وہ وقت گزارنے کے لیے کبھی کہیں کچھ جانے لگتا ہے، کبھی کسی کو دیکھنے لگتا ہے، کبھی بیگ کھولنے لگتا ہے، کبھی میسج دیکھنے لگتا ہے، کبھی آنے جانے والوں کو دیکھنے لگتا ہے، تو اس سے وہ اپنا سارا اجر و ثواب ضائع کر دیتا ہے. اگرچہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے ثواب کے لیے اگر وہ اس کا اہتمام کریں اور اپنے اسکیجول کو اس طرح رکھیں کہ جمعے کے خطبے سے پہلے یا ٹائم شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے کام کاج مکمل کر لیں اور پھر جمعے میں حاضر ہو اور ان چیزوں کا اہتمام کریں، تو ہر ہفتے کتنے بڑے اجر و ثواب کا موقع ان کو ملے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کبھی بھی مسجد آنے سے روکا نہیں کہ اگر ان کے پاس فرصت ہے، ان کے حالات اجازت دیتے ہیں تو وہ بھی اس خیر میں شریک ہو سکیں.
کیونکہ جمعہ پڑھنے اور نہ پڑھنے ان دونوں کیفیات میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اس مجلس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو حرم میں لے جائے, مکہ لے جائے, تو وہاں جمعے کے دن بے پناہ رش ہوتا ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. آپ صبح سے, بلکہ کچھ لوگ تو رات سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جمعے کے انتظار میں. اب ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے جاتے ہیں آگے کی صفوں میں بیٹھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بعد میں آ کے گردنیں پھلانگ کے لوگوں کے آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت انسان کی طبیعت بہت پریشان ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ساری کوشش رائیگاں گئی, وہ رات کی نیند چھوڑی اور پھر صبح سے ایک جگہ بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اور عین وقت پہ آ کے کسی نے ہماری نماز ڈسٹرب کر دی. تو اس وقت اپنے دل کو کیسے تسلی دی جائے؟ اس وقت انسان سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت مجھے احسان کرنے کے لیے چن لیا ہے, مجھے محسن بننے کا موقع دیا ہے کہ میں کسی پر احسان کروں. اگر اس کے پاس کہیں اور جگہ نہیں تو میں کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے جگہ نکالوں. بعض اوقات اتنے ٹائٹ ہو کر لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ سر پہ دھوپ ہوتی ہے, کچھ لوگ صحن میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا کوئی چیز چبھ رہی ہوتی ہے, بعض اوقات کارپیٹ کا کوئی کونا ہی چبھ رہا ہوتا ہے, یا کوئی بھی چیز, تو اس میں بھی انسان اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے, ادھر ادھر نہ ہونے دے, صبر سے کام لے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حدیث کی مجلس میں تھے کہ ان کے پاؤں پر یا ان کے جسم پر بچھو نے 16 مرتبہ ڈنک مارا, 16 جگہ پہ کاٹا. ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا, لیکن انہوں نے صبر کیا اور حدیث سنانا نہ چھوڑی, منقطع نہ کی. جب اپنی مجلس سے وہ فارغ ہوئے, حدیث سنا کر فارغ ہوئے اور لوگ چلے گئے, تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو عبداللہ, میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی ہے آج, یعنی آج آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تکریم کی اور صبر کیا اور اپنے درد کو ظاہر نہیں کیا. اتنا صبر, اتنا حوصلہ, اتنا بڑا دل بڑے لوگوں کا ہی ہوا کرتا ہے. جو لوگ تکلیف پر صبر کرتے ہیں, دوسروں کے رویوں پر صبر کرتے ہیں, وہی محسن ہوتے ہیں, وہی دراصل نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حدیث سنتے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے. یعنی اس مجلس میں اگر کسی وقت کسی بات کے کرنے کی ضرورت پیش ہی آ جاتی ہے, کیونکہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جو ناگزیر ہوتے ہیں, جس میں کچھ کہنا ہی پڑتا ہے, تو انسان اپنی آواز بہت پست رکھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا, کسی نے میری طرف کنکری پھینکی, چھوٹا سا پتھر پھینکا. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو عمر بن خطاب ہیں سامنے کھڑے. آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو 2 شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ. میں بلا لایا. آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے, کہاں سے آئے ہو, کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو, یہاں شور کرتے ہو, تمہیں ادب نہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد نبوی میں اس قدر شور ہوتا ہے, اس قدر شور, حتیٰ کہ جب روزہ مبارک کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے, آوازیں دے رہے ہیں, شور کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو زور زور سے نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے ہیں اور نہایت بے ادبی کرتے ہیں. یہ عمل معمولی نہیں ہے. ڈرنا چاہیے کہ کہیں سارا کیا کرایا وہ عمرہ اور وہ حج اور وہ جو سفر اور مشقت اور وہ جو نفل پڑے جا رہے ہیں, کہیں وہ سارے کے سارے ضائع نہ ہو جائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی مجلس میں آوازیں بلند نہ کی جائیں,
ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہ ہر مسجد کا ادب ہونا چاہیے، لیکن اس مسجد کا بطور خاص ادب ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کا معاملہ کیا تھا ان اجنبیوں کے ساتھ ایک طرح سے جو وہاں پر شور کر رہے تھے، کیونکہ اس میں حماد بن زید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بھی آپ کے آگے آواز بلند کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے آگے آواز بلند کرنے کی طرح ہے. جب حدیث پڑھی جائے تو تم پر واجب ہے کہ تم اس کے لیے خاموشی اختیار کرو، جیسا کہ تم قرآن کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہو. اگر تم تک روایت کرنے والے کے دور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہ پہنچ سکے، یعنی آج ہماری مجالس میں تو لاؤڈ سپیکر اور اس طرح کے بہت سے انتظام ہوتے ہیں، ہمیں ایسی مشکل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے بعض اوقات ایسے آلات ہونے کے باوجود بھی آواز نہیں آتی، تو کہتے ہیں کہ اگر سنانے والے کی آواز نہ آ رہی ہو تو نرمی سے اس سے اونچی آواز کے ساتھ سوال کرو، یعنی نرمی سے اونچی آواز کرنے کا سوال کرو کہ اپنی آواز بلند کیجیے. لیکن جو مطالبہ ہے وہ بہت ادب کے ساتھ ہونا چاہیے اور آرام سے ہونا چاہیے، چیخ چلا کر نہیں ہونا چاہیے. سخت اور قبیح رویہ اختیار نہ کرو، یعنی حدیث پڑھتے ہوئے اخلاق نبوی کا ثبوت بھی دو، قبیح رویہ اختیار نہ کرو. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی جو مجالس ہوتی تھیں ان میں بعض اوقات ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد تک اصل شیخ کی آواز نہیں جاتی تھی. وہ شیخ اپنی جگہ پر بیٹھ کر حدیث سناتے، تھوڑے فاصلے پر ایک اور شخص ہوتا جو ان کی آواز سن کر اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا، وہ آگے بولتا، پھر جو آگے سننے والے تھے وہ سنتے، پھر وہاں آخری جہاں تک آواز پہنچتی وہاں ایک اور شخص کھڑا ہوتا اور پھر وہ آگے سناتا. تو ان کو مستملی بھی کہتے ہیں کہ جو املا کراتے، یعنی حدیث کو آگے سے آگے لکھواتے تھے. آپ دیکھیے کہ اس دور میں جب کہ یہ ساری سہولتیں نہیں تھیں تو لوگوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر علم حاصل کیا. آج ہر طرح کی سہولت ہمیں موجود ہے، لیکن نہ ہمارے دل اس طرح کھلتے ہیں اور نہ ہمارے کان اس طرح کھلتے ہیں اور نہ ہم اس کو اس طرح جذب کرتے ہیں اور نہ اس علم کی قدر کرتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس مجلس کا اور خاص طور پر اس میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں. اور آخری بات آج کے اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پڑھنا، کیونکہ احادیث جہاں آتی ہیں وہاں آپ کا ذکر بار بار آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. وہ اصل میں بخیل ہے، یعنی وہ اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتا، صرف منہ سے درود بھی نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتا. اس سے آسان کیا کلام ہو سکتا ہے کہ جو کہنے والا کہے. لیکن یہ بھی وہی کہتا ہے جس کا دل کھلا ہو، جس کو اس کی بھی فضیلت پتا ہو کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے 10 رحمتیں آئیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 خطائیں مٹائی جائیں گی. اور ایک اور حدیث میں تو بہت سخت بات ہے کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک دعا کی اور آپ نے آمین کہا جب آپ ممبر کی سیڑھیوں پر تشریف لے جا رہے تھے. تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایسا ہے کہ ہم انشاءاللہ کتاب پڑھتے ہیں. اس کتاب کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ کے اب سب جو سبجیکٹس ہیں جن پر آپ کی مارکنگ ہوتی ہے اس کا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس میں کتاب المناقب ہے، صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو مسلم ہیروز میں آپ صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو اس چیپٹر کے جو مارکس ہوں گے وہ آپ کی مسلم ہیروز کے سبجیکٹ میں شمار ہوں گے، اور جو حدیث کورس ہے اس کے مارکس جو ہیں وہ حدیث کے سبجیکٹ میں شمار ہوں گے. اور اسی طرح جو تجوید اور باقی لوگ ہیں ان کے مارکس ان کے جو اس کورس کے تربیہ کا سبجیکٹ ہے اس میں شامل کیے جائیں گے. تو اس لیے آپ کو ان احادیث کا ترجمہ بھی آنا چاہیے
اور ان کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تو اس کے بارے میں توجہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہمیں پہلے تو بتایا نہیں گیا تو اب ہم کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کرے. نیت تو ہماری اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, عمل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے اس محنت کے عوض. لیکن یہ ہے کہ امتحان جو ہے بہرحال انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ جب اس پہ کوئی دباؤ پڑتا ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھی طرح کام کرتا ہے. جب تک وہ آرام میں ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے, تو وہ پھر وہ توجہ نہیں کرتا. تو اس لیے یہ بھی ہمارے فائدے میں ہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم حدیث نمبر 7 ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسرے صحابہ پر فضیلت. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا سلیمان عن یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبد العزیز بن عبداللہ نے بیان کیا. ان کا نام عبد العزیز بن عبداللہ بن یحییٰ ہے اور ان کی نسبت الاویسی ہے. حدیث کے راوی صحابہ میں سے ابن عمر ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. عنہما اس لیے آیا ہے کہ اس میں دونوں کا ذکر ہے, اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے. قال وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم نخیر افضل سمجھتے یا بہتر سمجھتے, خیر سے, خیر کس کو کہتے ہیں, بھلائی کو, یعنی اچھا سمجھتے, بین الناس لوگوں کے درمیان, فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, فنخیر ابا بکر تو ہم افضل سمجھتے ابو بکر کو, ثم عمر پھر عمر کو, ثم عثمان پھر عثمان کو, رضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی ہو جائے. تو ابن عمر کے اس قول سے, یہ صحابی کا قول ہے, حدیث مرفوع نہیں ہے. مرفوع وہ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے اور آپ کوئی بات فرماتے ہیں. تو بہرحال اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ بہترین انسان تھے. اس کی تائید مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سنن ترمذی کی روایت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل ابو بکر, ابو بکر بہترین آدمی ہیں. کتنے اچھے انسان ہیں ابو بکر. ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے بعض کتابوں میں ہو کہ یہ تو ابن عمر کا قول ہے اور ایک صحابی کی بات ہے, وہ دوسرے صحابی کی تعریف کر رہے ہیں, یہ کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اس لیے کوئی قطعی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سے یہ بات قطعیت کو پہنچ جاتی ہے. قطعیت کا مطلب ہے کہ حتمی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق اللہ بھی کہا, یعنی آپ کا یہ لقب بھی تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عتیق اللہ ہو, تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے ہوئے ہو. چنانچہ اس دن سے ان کا نام عتیق پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی آپ کی فضیلت پتہ چلتی ہے. یعنی یہ اب سارے باتیں جو ہیں دراصل آپ کی فضیلت کے بارے میں ہیں. اس بات کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے, بخاری نے نہیں یہاں کیا, لیکن بخاری کی اس بات کی وضاحت میں یہ مزید دلائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کو جنت کا سردار بھی بتایا گیا. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر پہلے اور پچھلے لوگوں میں سے جنت میں داخل ہونے والے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ جی ہاں, اور یہ جو بڑی عمر کے ذرا لوگ ہیں, درمیانی عمر کے, ادھیڑ عمر کے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا, السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, اس دین میں ابو بکر اور عمر کی قدر و منزلت ایسی ہے جیسے سر میں کان اور آنکھ کی ہے.
یعنی ایک کان ہے تو دوسرا آنکھ ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. پھر محمد بن سیرین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو وہ شخص ابو بکر اور عمر کی شان میں تنقیص نہیں کر سکتا. تنقیص کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، ینتقص کمی کرنا، نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کرنے کو. اگلا باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا قالہ ابو سعید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو پھر میں ابو بکر کو بناتا. حدیث پیچھے گزر چکی ہے. قالہ ابو سعید، یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے. حدیث ہے حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی. مسلم بن ابراہیم روایت کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. ان کی کنیت ابو عمر ہے، الازدی ان کی نسبت ہے، اور وہ وہیب سے روایت کرتے ہیں، وہ ایوب سے، اور وہ اکرمہ سے. اور اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. عنہما کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس دونوں ہی صحابی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ولکن اخی، لیکن میرے بھائی ہیں. ابو بکر کیا ہے؟ اخی وصاحبی، اور میرے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، دوست ہیں. صاحب ساتھی دوست کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد صحابی ہیں. نمبر 9 حدثنا معل بن اسد وموسى بن اسماعیل التبوذکی. امام بخاری اپنے دو استادوں سے روایت کر رہے ہیں اور دونوں کا نام ذکر کر رہے ہیں. ہم ہوتے تو سستی مارے کہتے ایک بھی کافی ہے نا، بات ہی کرنی ہے بس کر دو ایک کا ذکر بھی، تاکہ جلدی ختم ہو جائے بات. تو معل بن اسد جو ہیں ان کی کنیت ابو الہیثم العمی ہے، اور التبوذکی جو ہیں ان کا ذکر بہت دفعہ پیچھے گزرا ہے، ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل. یہ دونوں کہتے ہیں قالا دونوں نے کہا. حدثنا وہیب عن ایوب، یہ پیچھے وہیب اور ایوب آ چکے ہیں، اسی سند میں جا مل رہے ہیں. وقال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذته خلیلا، ٹھیک ہے. ولكن اخوة الاسلام افضل، یہاں الفاظ کچھ مختلف ہیں اس لیے امام بخاری دوسری دفعہ اس کو لائے ہیں. اگر میں کسی کو دلی دوست بنانے والا ہوتا تو میں اس کو دلی دوست بناتا، یعنی ابو بکر کو بناتا. ولیکن لیکن اخوت الاسلام، اسلامی اخوت ہے، بردرہڈ، افضل وہ بہتر ہے، یعنی اسلامی اخوت زیادہ بہتر ہے دلی دوستی سے. یعنی اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی، بحیثیت مومن کے ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. پھر ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی، اور یہ محبتیں آپس میں کنفلکٹ نہیں کرتی، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے. کسی کی محبت زیادہ ہوتی، کسی کی کم ہوتی ہے. ماں باپ میں سے بھی آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ بچے باپ کو زیادہ چاہتے، کچھ ماں کو زیادہ چاہتے، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، پسند ہوتی. تو انسانی رشتوں میں جو محبت ہے وہ خون کے رشتوں کی تو اپنی جگہ، وہ تو سمجھ میں آتی، وہ تو چاہے دین پر ہوں یا نہ ہوں، ان سے محبت ایک رشتہ داری کے حوالے سے انسان کے دل میں قدرتی طور پر ہوتی. یعنی آپ کے بہن بھائی کیسے بھی ہوں، وہ دین میں ہوں، دین سے دور ہوں، لیکن وہ دین میں ہوں تو دین کی وجہ سے آپ ان سے زیادہ محبت کرتے، دین سے دور ہوں تو جلنے کوڑنے کا کام کرتے ہیں کہ بھئی پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دین پر. تو یہ جلن کوڑن کیوں ہوتی ہے ان کے لیے؟ اسی لیے ہوتی ہے نا کہ محبت ہے.
وہاں محبت کا انداز کچھ اور ہے. لیکن رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے، غیروں سے جو محبت ہوتی، اس میں سے افضل ترین محبت دین کی وجہ سے محبت ہے، اللہ کی خاطر محبت ہے، جسے ہم کہتے ہیں احبک فی اللہ، کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی. تو یہ دراصل اخوت الاسلام ہے، یعنی اسلام کی وجہ سے کسی کو بھائی یا بہن کہنا، یا اس سے دوستی کرنا، یا اس سے محبت رکھنا. اور اس کا اپنی جگہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. یہ محبت معمولی چیز نہیں ہے، اس پر بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں. قیامت کے دن ایسی محبت کرنے والوں سے انبیاء، شہداء رش کر رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، عرش کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی. ان کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، کیونکہ ایسی محبت انسان کو صحیح راستے پر چلنے میں مدد دیتی ہے. دین کے راستے میں ایسے لوگ سپورٹرز اور مددگار ہوتے ہیں، اور صرف اچھے کام کرنے میں سپورٹ نہیں کرتے، اگر غلط کام کریں تو پکڑتے بھی ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ سچی محبت ہے یا نہیں. یعنی اگر کوئی غلط راستے پہ جانے لگے تو اس کو پکڑ کے کھینچتے بھی کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، وہ روکتے بھی ہیں. اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اس محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ محبت سچی محبت نہیں، خالص محبت نہیں، جس میں آپ اپنے دوست کو غلط کام کرتے دیکھیں اور پھر اس کو روکے نہیں. یہ جھوٹی محبت ہے، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ اس کو روک ہی نہیں رہے. اسی طرح کسی کی اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے سچی محبت نہیں جب تک وہ ان کی آخرت کی فکر نہ کرے. تو یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے خیر خواہی کا، محبت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور باقی جو بھی صحابہ تھے ان کو اپنا دوست کس سینس میں کہا؟ فی الاسلام، اور اس کو افضل قرار دیا. ولیکن اخوت الاسلام افضل، یہ تعلق سب سے اچھا ہے، یعنی اسے کوئی کم نہ سمجھے. یعنی ایک شخص ہے وہ آپ سے کہتا ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ایسے لوگ جو دین کی طرف نہ آتے ہیں، نہ آپ کو آنے دیتے ہیں، آپ کو پکڑ کے واپس بلاتے ہیں، لیکن ویسے آپ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں. یہ محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ محبت انسان کے اندر کمزوری بھی پیدا کر دیتی. کہ جب انسان سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسی کشش رکھی کہ واپس بھی انسان محبت کرتا ہے، اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے راستے پر بھی چلتا ہے، اس کے طریقے پر بھی چلتا ہے. تو پھر اگر کسی ایسے انسان کی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے جو دین پر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بہت خطرے کی بات ہو جائے گی کہ انسان دین کو چھوڑ ہی نہ دے. یہ ایسے واقعات آپ کو کتابوں میں، تاریخ میں ملیں گے کہ جس میں بعض اوقات بڑے پائس لوگ جو تھے وہ جب کسی عورت کی محبت میں یا کسی ایسی محبت میں گرفتار ہوئے تو وہ دین سے، علم سے، خیر کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے جاتے رہے. تو اس لیے انسان اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولتا رہے کہ کسی سے بھی اگر مجھے محبت ہے تو اس میں اللہ کی خاطر وہ محبت ہے یا نہیں، اس میں یہ عنصر شامل ہے یا نہیں. نمبر 9، حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوہاب عن ایوب مثلہ. ایک اور روایت اسی طرح ہے، یعنی امام بخاری نے صرف روایت بیان کی ہے اور اس کی آگے تفصیل بیان نہیں کی.